ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کیا فرشتے 6 گھنٹہ بعد اس کے گناہ کو لکھتے ہیں؟ اگر وہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو پھر نہیں لکھتے؟ ایسا ایک روایت میں نے پڑھا تھا۔ اگر ایسی کوئی روایت ہو تو بتائیں بھائی ہمیں بھی، مجھے میرے اچھا، علم میں تو نہیں ہے ایسی کوئی روایت۔ ہاں شیخ ہے، ایک منٹ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، جلد 8 صفحہ 185۔ الفاظ بتائیں۔ لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ 6 ساعات عن العبد مسلم۔ بہت سارا کلام ہے ٹھیک۔ اس حدیث کے اندر۔ شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، آپ نے تاکد کیا ہے؟ بہت لمبا چوڑا کلام ہے اس میں، اکثر محدثین نے، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جی شیخ حسن ہے، صحیح ہے۔ شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے؟ ہاں شیخ الباعث الحسیسی میں نے پڑھا تھا، الباعث الحثیث میں اس میں دیکھا تھا میں نے۔ اصل میں شیخ البانی نے اس حدیث کو بہت سارے طرق کو جمع کر کے حسن جی قرار دیا ہے۔ ابھی سلسلہ صحیحہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن جمہور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ایک تو سندن اس کو ضعیف کہا ہے، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث دیگر صحیح حدیثوں کے سے معارض ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها سیئہ، جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے تب گناہ مت لکھو، فإن عملها فاکتبوها سیئۃ، جب عمل کر لے، وہ گناہ کا کام کر لے تو ایک گناہ لکھو۔ تو یہ حدیث سے صاف واضح ہے کہ جب گناہ کر لے تو لکھ لو، ہے نا، گناہ کر لے تو لکھ لو، انتظار نہیں کرنا۔ دوسری بھی روایت ہے کہ قالت الملائکہ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وهو ابصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاکتبوها له بمثلها وإن ترکها فاکتبوها له حسنہ وإنما ترکها من جراء۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب برا عمل، معصیت کا عمل کر لے تو اس کو لکھ لو۔ تو جمہور علماء نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ والی جو حدیث ہے، طبرانی والی روایت جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس کے معنی کے بھی خلاف ہے اور سندن بھی وہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال دیکھیے خلاصے کے طور پر یہ کہ اللہ کرے کہ وہ حدیث قابل احتجاج ہو، حسن درجے کی ہو، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور ظاہر ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات کو آپ ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ متاخر ہیں سب سے اور بہت معتبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں، اور ان کی بات کا ایک اعتبار ہے، اس کو کوئی بھی عالم جو علم حدیث کا ماہر ہے اس زمانے میں وہ ان کو اگنور نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس حدیث کو حسن مان لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس یہ چانس رہتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے تاکہ اس کے نامے اعمال میں لکھا ہی نہ جائے۔ دوسری بات اس سے بھی اہم کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آدمی نے گناہ کیا اور اس کو لکھا گیا، اس کے نامے اعمال میں لکھ لیا گیا، لیکن جب وہ انسان توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لکھ بھی لیا گیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التوبہ تجب ما قبلہا، توبہ کرنے سے پہلے جو گناہ آپ نے کیا ہے وہ تمام گناہوں کو توبہ مٹا دیتی ہے۔ تو اگر اس کے گناہ لکھ بھی لیے گئے ہیں اس کے نامے اعمال میں تو توبہ کرنے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح سے کوئی اشکال نہیں بچتا اس میں۔